بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز کیسے ہیں؟ آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے کہ صدارتی الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے شیڈیول اناؤنس کر دیا ہے اور کون کون سی جگہ جو ہے پولنگ اسٹیشن بنیں گے اور ان پر پریزائڈنگ افیسر کون کون ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جو الیکشن ہے یہ کب ہونے جا رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے چیف الیکشن کمشنر صاحب نے صدارتی انتخابات کے چناؤ کے لیے 8 مارچ کا دن جو ہے وہ ڈکلیئر کیا ہے کہ 8 مارچ کو صدارتی الیکشن ہوگا، اور اس میں جو پولنگ اسٹیشن جو ہوں گے وہ کون کون سی جگہ پہ ہوں گے۔ اچھا، اس میں جو پولنگ اسٹیشن بنائے گئے ہیں پورے ملک کے اندر، وہ اگر بلوچستان کی ہم بات کرتے ہیں تو بلوچستان کی جو صوبائی اسمبلی ہے اس کو انہوں نے پولنگ اسٹیشن ڈکلیئر کیے ہیں۔ اسی طرح سندھ میں جو ہے سندھ اسمبلی اور کے پی کے اندر پشاور جو کے پی کے کی صوبائی اسمبلی ہے اور پنجاب کی جو ہے وہ صوبائی اسمبلی جو ہے، ان کو پولنگ اسٹیشن ڈکلیئر کیا ہے۔ اور وفاقی دارالحکومت میں سینٹ اور قومی اسمبلی کو جو ہے وہ ایک ہی پارلیمنٹ مشترکہ جو ہے وہ ایک ہی انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے پولنگ اسٹیشن۔ اچھا، یہ پولنگ اسٹیشن جو ڈکلیئر کیے گئے ہیں ان پر پریزائڈنگ افیسر بھی تعینات کیے گئے ہیں، جن کا نوٹیفیکیشن باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن نے جاری کر دیا ہے۔ اسلام آباد کے لیے جو پولنگ اسٹیشن ہے، قومی اسمبلی کی جو بلڈنگ ہے، پارلیمنٹ کی بلڈنگ جو ہے، اس پر چیف الیکشن کمیشن نے جو اپوائنٹ کیا ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو بطور پریزائڈنگ افیسر تعینات کیا ہے، اور کے پی کے اندر پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو پریزائڈنگ افیسر تعینات کیا ہے، اور بلوچستان کے اندر بلوچستان ہائی کورٹ جو ہے اس کے چیف جسٹس کو، اور سندھ میں جو ہے کراچی کے اندر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو پریزائڈنگ افیسر تعینات کیا ہے، اور لاہور کے اندر آنریبل سینئر ممبر الیکشن کمیشن 1 کو پریزائڈنگ افیسر مقرر کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ تمام صوبائی اسمبلیوں نے ووٹ ڈالنے ہیں، یہاں کا طریقہ کار تھوڑا مختلف ہوتا ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے۔ اچھا، تو یہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے یہ 8 مارچ کو ہوگا، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام جو یہ پریزائڈنگ افیسر ہیں یہ صدارتی امیدوار کے کاغذات نامزدگی وصول کر سکتے ہیں، جانچ پڑتال ہوگی اور یہاں مرکز میں آ جائے گی تو پھر اس کو سارا وہ کیا جائے گا۔ اب جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آیا 8 فروری سے قبل بھی ہم دیکھیں گے جو 4 مارچ کو الیکشن ہونے جا رہا ہے وزیر اعظم کے چناؤ کا، اور پھر خاص طور پر 8 مارچ کا صدر پاکستان کا جو انتخاب ہونے جا رہا ہے، جس میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے مشترکہ طور پر آصف علی زرداری کو صدر نامزد کر رکھا ہے، تو کتنے لوگ جو ہے وہ درست طور پر جو ہے ووٹ ڈالیں گے اور کتنے ووٹ جو ہے ریجیکٹ ہوں گے، اس پر بھی بات کریں گے۔ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے الیکشن کمیشن نے باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہے۔ بہت شکریہ۔